بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آئونائزیشن میتھڈز ڈسکس کریں گے۔ ان میں سے ایک میتھڈ کیمیکل آئونائزیشن ہے۔ کیمیکل آئونائزیشن میں جو ہمارے پاس سیمپل ہوگا، سیمپل کو ہم ریجنٹ گیس، جسے ہم کیریئر گیس بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ سیمپل کو مکس کر دیتے ہیں۔ سیمپل کی اماؤنٹ تھوڑا سا کم ہوتی ہے، جبکہ ریجنٹ گیس کی اماؤنٹ سیمپل کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایز اے ریزلٹ آف کولیجنز آف سیمپل اینڈ ریجنٹ گیس، اور بیسیکلی ریجنٹ گیس جو ہے وہ پری ایونائزڈ ہوتی ہے، اس کے کولیجنز کے ریزلٹ میں ہمارے پاس جو مالیکیول ہوگا، سیمپل مالیکیول، اس کی آئونائزیشن ہوتی ہے، سیمپل مالیکیولر آئن میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ڈفرینٹ کائنڈز آف ریجنٹ گیسز ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے موسٹ کامنلی جو ہم ریجنٹ گیس استعمال کرتے ہیں دیٹ از میتھین، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پری آئونائزیشن آف میتھین کیسے ہوتی ہے، اور اس کے ریزلٹ میں جو ہمارے پاس مالیکیولر آئن یا سیمپل جب مالیکیولر آئن میں کنورٹ ہوگا تو وہ کس فارم میں ہوگا۔ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس میتھین ہے۔ میتھین مالیکیول کی جب آئونائزیشن ہوتی ہے، الیکٹران بیم آف الیکٹران سے جب ہم اس کو اسٹرائک کرواتے ہیں تو میتھین کیٹائن ریڈیکل بنتا ہے، اور اس کے ریزلٹ میں میتھین مالیکیول سے ایک الیکٹران نکل جاتا ہے۔ اس الیکٹران کے ایجیکشن کے ریزلٹ میں ہمارے پاس، ہم نے یہاں پہ دو الیکٹران لکھ دیے، ایک الیکٹران یہ اور ایک الیکٹران میتھین مالیکیول سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ والے جو میتھین کیٹائن ریڈیکل بنا ہے، اس کو ہم بائی دا ہیلپ آف پوٹینشیل ڈفرینس اس کو فاسٹ سپیڈ کے ساتھ موو کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک چارج آئن ہے۔ جیسے ہی یہ چارج آئن میتھین مالیکیول جو کہ نیوٹرل ہے اس کے ساتھ کولائڈ کرے گا تو اس میتھین مالیکیول کی بیسیکلی پروٹونیشن ہو جاتی ہے، اور ایک نیوٹرل میتھائل ریڈیکل اس میں سے نکل جاتا ہے۔ تو سمپل وے میں ایز اے ریزلٹ آف کولیجن آف دیز ٹو اسپیشیز، میتھین ریڈیکل کیٹائن اور میتھین گیس، ہمارے پاس CH5+، جسے ہم کاربونیم آئن بھی کہتے ہیں، پازیٹیولی چارج کاربن ایٹم، یہ پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میتھائل ریڈیکل ہمارے پاس پروڈیوس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری پاسیبلٹی اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اس میتھین ریڈیکل کیٹائن میں ہائیڈروجن ریڈیکل نکل جاتا ہے، تو ریمیننگ جو اسپیشی بنے گی وہ CH3+ میتھائل کیٹائن ہوگا۔ میتھائل کیٹائن جب نیوٹرل میتھین کے ساتھ کولائڈ کرتا ہے تو ایز اے ریزلٹ آف کولیجن ہمارے پاس C2H5 ایتھائل کیٹائن بنتا ہے، اور ہائیڈروجن گیس اس میں سے ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے۔ تو سمپل وے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ CH5+ ایز اے ریزلٹ آف آئونائزیشن اینڈ کولیجن آف میتھائل کاربوکیٹائن، میتھائل کیٹائن ریڈیکل اور میتھین، اور میتھائل ریڈیکل کیٹائن، اور اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس یہ میتھائل کیٹائن بنتا ہے، اور ان کے ریزلٹ میں ہمارے پاس C2H5+ ایتھائل کیٹائن بنتا ہے۔ تو یہ دو جو آئنز ہمارے پاس بنتے ہیں، CH5+ اور C2H5+، یہ یوزفل ہوتے ہیں فار فردر آئونائزیشن آف دا سیمپل۔ مالیکیولر آئن جب ان کے ساتھ CH5+ کے ساتھ کولائڈ کرے گا تو اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس مالیکیول میں پروٹونیشن، مالیکیول جو ہمارا سیمپل ہوگا اس سیمپل کی پروٹونیشن ہو جاتی ہے۔ سمپل وے میں فار ایگزامپل ہمارے پاس مالیکیول ہے، تو مالیکیول میں جب H ایڈ ہو جائے گا تو ہم اس کو M+H کا نام دیتے ہیں، اور یہ پازیٹیو چارج ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی نیوٹرل میتھین گیس اس میں سے ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے۔ سملرلی جب مالیکیولر آئن جو ہمارا سیمپل مالیکیول ہے وہ ایتھائل کیٹائن سے کولائڈ کرے گا تو اس کے ریزلٹ میں مالیکیول میں C2H5+ کی ایڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو سمپل وے میں یہ ہم ماس اسپیکٹرومیٹری میں کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس کسی بھی جو ہمارا سیمپل ہے اس کا مالیکیولر ویٹ 60 ہے،
تو جب اس میں پروٹون یعنی ایک ہائیڈروجن ایڈ ہوگا تو اس M+H کا جو مالیکولر ویٹ ہے وہ 61 ہو جائے گا۔ سملرلی اگر ہمارے پاس سیمپل کا ویٹ جو ہے وہ مالیکول کا ویٹ 60 ہے، تو جب اس میں C2H5 اس کا مالیکولر ویٹ بنے گا 29، تو اس میں 29 کی جب ایڈیشن ہوگی تو اس کا جو ٹوٹل کولیکٹیو ویٹ ہوگا وہ 89 بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے ماس اسپیکٹرومیٹری میں یہ ہمارا جو سیمپل مالیکیول ہے ایز اے ریزلٹ آف کولیجن آف دس کیریئر گیس یہ آئونائز ہو جاتا ہے، تو یہ فردر پازیٹیولی چارج آئن نیکسٹ پارٹ آف دا انسٹرومنٹ ماس انالائزر میں موو کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کی انالیسز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد سمپل وے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میتھین کے علاوہ ہم امونیا ایز اے کیریئر گیس استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امونیا کی آئونائزیشن بھی ان اے سملر وے ہوتی ہے کہ امونیا جب الیکٹران بیم کے ساتھ سٹرائک کرے گا تو امونیا ریڈیکل کیٹائن بنے گا اور ساتھ ہی اس میں سے الیکٹران کی ریموول ہو جاتی ہے۔ جب امونیا کیٹائن ریڈیکل امونیا مالیکیول کے ساتھ کولائڈ کرے گا تو اس کے رزلٹ میں امونیم آئن بنتا ہے اور ساتھ ہی NH2 ریڈیکل یہ اسپیشی نکل جاتی ہے۔ اور جب ہم امونیا ایز اے کیریئر گیس استعمال کر رہے ہیں تو اس میں جو یوزفل کیٹائن ہوتا ہے، یوزفل آئن ہوتا ہے، وہ امونیم آئن ہی ہوتا ہے۔ امونیم آئن کے ساتھ جب ہمارا سیمپل مالیکیول سٹرائک کرے گا، سیمپل سٹرائک کرے گا، اس کے رزلٹ میں اس مالیکیول کی پروٹونیشن ہو جاتی ہے، یعنی پروٹون ہمارے امونیم آئن سے مالیکیول میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، سیمپل میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور سیمپل میں جب ٹرانسفر ہوگا تو M+H آئن پروڈیوس ہوتا ہے اور ساتھ ہی امونیا گیس نکل جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارے پاس جو سیمپل کی آئونائزیشن ہوگی وہ دیٹ از ڈن بائی ٹرانسفر آف پروٹون فرام امونیم آئن ٹو آور سیمپل۔ اسی طریقے سے ہم آئسو بیوٹین کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے کیریئر گیس۔ وین وی آر یوزنگ آئسو بیوٹین ایز اے کیریئر گیس، تو آئسو بیوٹین کو جب ہم الیکٹران بیم سے سٹرائک کرواتے ہیں تو یہاں سے اس میں ایک الیکٹران نکل جائے گا اور یہ آئسو بیوٹین کیٹائن ریڈیکل بنے گا۔ آئسو بیوٹین کیٹائن ریڈیکل سے ہائیڈروجن ریڈیکل نکلے گا اور اس کے رزلٹ میں یہ اس طرح کا یہ ٹرشری بیوٹائل کاربوکیٹائن پروڈیوس ہو جائے گا۔ اب فردر ٹرشری بیوٹائل کاربوکیٹائن جب مالیکولر آئن جو ہمارا سیمپل مالیکیول ہے اس سے سٹرائک کروائے گا تو یہ ہمارے سیمپل کو پروٹونیٹ کر دیتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو پاسبلٹی ہوتی ہے ہمارا M+H آئن جسٹ لائک امونیا، جسٹ لائک میتھین یہ پروڈیوس ہوتا ہے اور ساتھ ہی بیوٹین گیس اس میں سے ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری پاسبلٹی فارمیشن آف اڈکٹ ہے کہ یہ جو ٹرشری بیوٹائل کاربوکیٹائن ہے یہ مالیکیول میں ایز سچ بانڈنگ بنا دیتا ہے اور اس اڈکٹ میں ہمارے پاس مالیکولر آئن میں ٹرشری بیوٹائل کاربوکیٹائن کے مالیکولر آئن کے ایکول اس کے مالیکولر ویٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم کیریئر گیس آئسو بیوٹین استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آئونائزیشن بائی ٹرانسفر آف ہائیڈروجن ہو سکتی ہے، بائی ٹرانسفر آف دس ٹرشری بیوٹائل گروپ ہو سکتی ہے۔ اور جب ہم امونیا ایز اے کیریئر گیس استعمال کر رہے ہیں تو آئونائزیشن آف دا سیمپل از ڈن بائی ٹرانسفر آف پروٹون۔ تو اس سے پہلے ہم نے میتھین کے کیس میں دیکھا کہ اس میں بھی جو آئونائزیشن ہے وہ بائی ٹرانسفر آف پروٹون بھی ہو سکتی ہے، بائی ٹرانسفر آف دس ایتھائل کیٹائن بھی ہو سکتی ہے، یا اس سے ہائر اینالاگ آف الکین بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسے ہم اس طریقے سے کریکٹرائز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹیکنیک ہے اسے ہم ڈیزارپشن آئونائزیشن ٹیکنیکس کا نام دیتے ہیں، اور اس ٹیکنیک میں بیسیکلی سیمز سیکنڈری آئن ماس اسپیکٹرومیٹری سیمز اور فاسٹ ایٹم بمبارڈمنٹ ٹیکنیکس آ جاتی ہیں، اور تھرڈ اس میں مالڈی آ جاتا ہے، میٹرکس اسسٹڈ لیزر ڈیزارپشن آئونائزیشن ٹیکنیک۔ تو بیسیکلی ان کا جو فرسٹ اسٹیپ ہے ان تینوں ڈیزارپشن ٹیکنیکس کا جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ سملر ہوگا، لائک ان کیس آف سیمز، فیبز اور مالڈی فرسٹ اسٹیپ اس کا سمپل ہے
کہ جو ہمارا سیمپل ہوگا اسے ہم میٹرکس کے ساتھ انٹرمکس کر دیتے ہیں. سیمپل کی اماؤنٹ میٹرکس کے مقابلے میں ریلیٹیولی لو ہوتی ہے. میٹرکس اور سیمپل کو ہم مکس کر دیتے ہیں. ان تمام کے کیس میں ویدر دس از سیمز فیب مالڈی فرسٹ اسٹیپ اس کا سیم ہوگا. ان کیس آف سمز سیکنڈری آئن ماس اسپیکٹرومیٹری تو ہم اس میٹرکس کو جس میں ہم نے سیمپل کو مکس کر دیا ہے اس کو ہائی انرجی بیم آف آئن سے کولائڈ کرواتے ہیں. ایز اے ریزلٹ آف کولیجن آف ہائی انرجی بیم آف آئنز سیمپل مالیکیول آئونائز ہوتا ہے اور پھر یہ سیمپل مالیکیول آئونائز ہونے کے ساتھ ساتھ جب آئنز میں کنورٹ ہوگا تو آئنز نیکسٹ پارٹ آف انسٹرومنٹ میں جو کہ ماس اینالائزر ہوتا ہے اس میں ٹرانسفر ہوتے ہیں, وہاں ان پہ ان کی انالیسس کی جاتی ہے. سیکنڈری آئن ماس اسپیکٹرومیٹری میں جو ہم آئن استعمال کرتے ہیں زیادہ تر آرگان پازیٹیو آئنز ہوتے ہیں یا سیزیم پلس آئنز ہوتے ہیں, اور ان آئنز کی بیم آف دیز آئنز پروڈیوس آئونائزیشن آف دا سیمپل. جب ہم فاسٹ ایٹم بمبارڈمنٹ ٹیکنیک کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ اس کا سٹیپ سملر ہے کہ سیمپل کو ہم میٹرکس میں مکس کر دیتے ہیں. میٹرکس لارجر کوانٹٹی میں ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سیمپل, اور ہم اسے بیم آف ہائی انرجی نیوٹرل ایٹم سے بمبارڈمنٹ کرواتے ہیں, اور ایز اے ریزلٹ آف بمبارڈمنٹ آف ہائی انرجی بیم آف نیوٹرل ایٹمز سیمپل مالیکیول کی آئونائزیشن ہوتی ہے. اور اس کیس میں ہم نیوٹرل ایٹم جو استعمال کرتے ہیں وہ آرگان یا زینان گیس ہو سکتی ہے, اور اس گیس کی فاسٹ بیم آف الیکٹران سے ہائی انرجی بیم آف الیکٹران سے سیمپل کی آئونائزیشن ہوتی ہے. جیسے ہی سیمپل آئونائز ہوگا تو وہ نیکسٹ پارٹ آف دا انسٹرومنٹ ماس اینالائزر میں شفٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی فردر انالیسز ہوتی ہے. اور جب ہم میٹرکس اسسٹڈ لیزر ڈیزارپشن ٹیکنیک کی بات کرتے ہیں مالڈی, تو فرسٹ اسٹیپ اس کا بھی سملر ہے کہ سیمپل کو ہم میٹرکس میں مکس کر دیتے ہیں. سیمپل کی اماؤنٹ میٹرکس کے مقابلہ میں کم ہی ہوگی, اور پھر اس کو ہم ہائی انرجی بیم آف فوٹان دیٹ از کامنلی لیزر سے ہم بمبارڈمنٹ کرواتے ہیں. اس کی as a result of bombardment of laser on these sample that is in matrix سیمپل کی آئونائزیشن ہوتی ہے, اور جب سیمپل آئونائز ہوگا سیمپل آئن میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ نیکسٹ پارٹ آف انسٹرومنٹ میں موو کراتے ہیں اسے دیٹ از ماس اینالائزر. تو سمپل وے میں جو ہم لیزر استعمال کرتے ہیں وہ نائٹروجن لیزر ہو سکتا ہے, یا پھر ہم جو ہے انفراریڈ لیزر بھی ہم اس کیس میں استعمال کر سکتے ہیں. جہاں پہ سمپل سا رول یہ ہے کہ اگر میٹرکس جو ہمارے پاس ہے وہ اگر زیادہ ایسیڈک ہے تو وہ پروٹان ڈونیٹ کرے گا ٹو سیمپل, تو ہمارے پاس سیمپل میں مالیکولر آئن کا اضافہ M+H ہائیڈروجن کا اضافہ ہو جائے گا. میٹرکس اگر مور ایسیڈک ہے تو ہمارے پاس M+H آئن پیک حاصل ہوگی, اور اگر میٹرکس جو ہے وہ لیس ایسیڈک ہے دین آور سیمپل تو سیمپل پروٹان ڈونیٹ کر دے گا ٹو میٹرکس, تو جو ریزلٹنٹ آئن پروڈیوس ہوگا اس میں ہائیڈروجن کا لاس ہوگا, M-H آئن اس میں پروڈیوس ہو جائیں گے. تو یہ ایک جنرل سا رول ہے کہ ان ڈیزارپشن آئونائزیشن ٹیکنیکس میں ہمارے پاس M+H آئن پروڈیوس ہوتے ہیں یا M-H آئن. مالیکولر آئن میں ایک ہائیڈروجن یا تو ایڈ ہو جاتا ہے یا مالیکولر آئن جو ہمارا سیمپل ہے اس میں سے ہائیڈروجن کی ریموول ہو جاتی ہے, تو اس کے رزلٹ میں ریزلٹنٹ جو آئن پروڈیوس ہوگا وہ آئونائز ہوتا ہے. نیکسٹ پارٹ آف دا انسٹرومنٹ میں اسے ہم موو کرواتے ہیں اور فردر جو ہے نا اس کی انالیسس کی جاتی ہے. تھوڑا سا لٹل بٹ اباؤٹ میٹرکس کہ ہم کون کون سے میٹرکس استعمال کر سکتے ہیں یا میٹرکس کی پراپرٹیز کیا کیا ہونی چاہیے. تو فرسٹ پراپرٹی یہ ہے کہ میٹرکس جو ہے وہ نان وولٹائل ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اس کیس میں ہائی انرجی یا تو ہم آئن استعمال کر رہے ہیں یا نیوٹرل ایٹم استعمال کر رہے ہیں یا لیزر استعمال کر رہے ہیں, تو یہ نان وولٹائل ہوگا. کم از کم یہ میٹرکس جو ہے وہ ایواپوریٹ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو ہم اپنا یہ یوز کر رہے ہیں ہائی انرجی بیم آف الیکٹرانز
ہائی انرجی آئنز استعمال کر رہے ہیں، نیوٹرل ایٹم فاسٹ ایٹم استعمال کر رہے ہیں یا لیزر، تو اس میں انرٹ ہونا چاہیے اور اس میں ڈیکمپوز نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی اسٹیبل، اٹ شوڈ بی انرٹ. اور تیسرا الیکٹرولائٹ ہونا چاہیے. جیسے ہی لیزر میں آئنز بنتے ہیں تو یہ آئنز کی موومنٹ کو پروموٹ کرے تاکہ آئنز میٹرکس سے نکل کے نیکسٹ پارٹ آف دی انسٹرومنٹ ماس انالائزر میں موو کر سکیں. تو یہ بیسیکلی کسی بھی میٹرکس کے لیے، گڈ میٹرکس کے لیے یہ پراپرٹیز ہونا لازمی ہے کہ اٹ شوڈ بی نان وولٹائل، it should be inert and stable, or it should be electrolyte to allow the movement of the ions from the matrix to the next part of the instrument. اور پھر فردر یہ آ جاتا ہے کہ اگر ہمارا میٹرکس مور ایسیڈک ہے تو یہ پروٹان ڈونیٹ کرے گا ٹو دا سیمپل، ہمارے پاس M+H آئن پروڈیوس ہوگا. اگر یہ لیس ایسیڈک ہے تو سیمپل سے پروٹان پک کرے گا اور اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس M-H آئن پروڈیوس ہوں گے. تو اس کیس میں یہ ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں، تھائیوگلائسرول، گلائسرول، یہ ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز ہیں. یہ ہم ایز اے میٹرکس استعمال کر سکتے ہیں اور ان میٹرکس کی یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ یہ نان وولٹائل ہیں، انرٹ ہیں، اسٹیبل ہیں. دے آر الیکٹرولائٹ ٹو الاؤ دا موومنٹ آف آئنز فرام میٹرکس ٹو دا نیکسٹ پارٹ آف دا انسٹرومنٹ. اسی طریقے سے ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا کہ جب ہم میٹرکس مالڈی ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں، میٹرکس اسسٹڈ لیزر ڈیزارپشن ٹیکنیک، تو لیزر جب ہم یوز کریں گے تو ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ والے جو ہم میٹرکس استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کم از کم لیزر جو ہے وہ ابزارب ہونے کی کیپیبلٹی رکھتا ہو. تب جا کے جو ہے نا ان تین پراپرٹیز کے ساتھ ساتھ مالڈی میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میٹرکس ہے وہ اس لیزر کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہو، لیزر اس میں سے پاس ہو سکیں، انرجی ٹرانسفر کر سکیں. تو تھوڑا سا اس مالڈی کیس میں لیزرز کی اسپیسیفیکیشن چینج ہو جاتی ہیں. تو ان کیس آف مالڈی ہم نیکوٹینک ایسڈ، پیکولینک ایسڈ، 3 ہائیڈروکسی پیکولینک ایسڈ جو اس طرح کے جو میٹرکس ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں. اور اس میں بیسیکلی وہی ہوتا ہے کہ جب ہم ان ٹیکنیکس کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ اسٹیپ اس کا سیم ہے. تو سمز میں بائی دا ہائی انرجی بیم آف آئنز آئونائزیشن ہوتی ہے. فیب میں بائی دا ہائی انرجی بیم آف نیوٹرل ایٹم، آرگون اور زینان سیمپل کی آئونائزیشن ہوتی ہے. اور اس میں ہمارے پاس لیزر سے مالڈی میں ہمارے پاس لیزر سے مالیکیول کی آئونائزیشن ہوتی ہے اور آئونائزیشن کے رزلٹ میں ہمارے پاس مالیکیول جو ہے وہ ہمارا سیمپل آئن میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس جب آئن میں کنورٹ ہو جائے گا تو نیکسٹ پارٹ آف دا انسٹرومنٹ میں ہم اسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اس سے ہم فردر اس کی ماس